بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ پچھلے دنوں نا ہم نے ایک خبر ہماری نظر سے گزری کہ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 127 میں جو صوبائی اسمبلی ہے، تعلیمی اسمبلی، اس میں ایک نئے MP کا انتخاب ہوا ہے۔ ہم ایک دفعہ واقعی بڑا حیران ہوئے کہ تعلیم پر بھی کام ہونا شروع ہو گیا، لیکن یہ اچھی بات ہے۔ تو جو نئے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں PP 127 کے، تعلیمی اسمبلی کے، اور تعلیم پہ کام کرنا اچھی بات ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان جردرم صاحب، جو اس وقت اسٹرائب اسکول کے پرنسپل ہیں، لیکن ایک بہت ان کا جو تعلیمی سفر ہے بہت لمبا سفر ہے، 23 سال کا سفر ہے۔ آغاز انہوں نے فرحان ہائی اسکول سے کیا، اور اس کے بعد سپیریئر کالج اور اب اسٹرائب اسکول۔ جن کے تعلیمی حلقے ہیں وہ عثمان صاحب کے نام سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ اصل میں جو آج ہم بات کریں گے عثمان صاحب سے، وہ بات کریں گے تعلیمی اسمبلی کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے۔ عثمان صاحب سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور اس نیشنل ایجوکیشن اسمبلی کے حوالے سے اظہار خیال کرنے کا موقع ملا مجھے۔ جیسے شعر ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو بیسیکلی نیشنل ایجوکیشن اسمبلی جو ہے اس کا موٹو یہ ہے کہ یہ ایک علامتی پارلیمانی ادارہ ہے اور بیسیکلی غیر سرکاری ادارہ ہے۔ جس طرح مختلف ایسوسیشنز تعلیم کے فروغ کے لیے جو ہے وہ سرگرم عمل ہوتی ہیں، تو صغیر اسد صاحب اور میم نصرت قادر کا یہ پروجیکٹ ہے۔ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ کیوں نہ جتنے تعلیمی حلقے ہیں، جتنے لوگ ہیں جو تعلیم دوست ہیں اور تعلیم سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کو ایک نیشنل فورم پہ اکٹھا کیا جائے۔ صوبائی طور پہ، ضلعی طور پہ، تحصیل کے لیول پہ تو اسمبلیز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، وہ بھی اپنے تئیں کوشش کر رہی ہیں کہ تعلیم کے بیڑے کو اٹھائیں اور آگے بڑھائیں۔ تو ان کا انیشیٹو یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ تمام صوبوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر ایک جو قومی سطح کا ایک علامتی ادارہ ہے، اور وہ بھی غیر سرکاری ادارہ ہے، تعلیمی فورم بنایا جائے۔ یہ تعلیمی فورم بنایا جائے جہاں تمام جو تعلیم دوست لوگ ہیں وہ اپنی ایفرٹس کریں۔ جو تعلیمی پسماندگی ہے، جو تعلیم و تربیت میں جو ہے وہ کمی کا سامنا ہے ہمیں، تو اس کا انیشیٹو لیا گیا ہے۔ اس لیے اچھا، یہ بنیادی طور پہ آپ نے بات کی جس طرح کہ ایک نیشنل لیول کا انیشیٹو لیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ تعلیم کے حوالے سے بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس طرح بھی ضرور بات کریں گے، تعلیم کے مسائل بھی ضرور بات کریں گے، لیکن یہ جو آپ نے یہ جو فورم ایک بنایا گیا ہے، تو اس کے لیے انتخاب کا طریقہ کار کیا بنایا گیا اور اس میں کن کن لوگوں کو جو ہے انوائٹ کیا گیا، تو وہ تھوڑا مجھے بتائیے گا کہ یہ انتخاب کس طرح ہوا اور یہ فورم انیشیٹ جب لیا گیا کہ یہ کب سے لیا گیا اور کب سے اس کا آغاز کیا گیا؟ بیسیکلی یہ جو انیشیٹو لیا گیا نا، یہ آن لائن لیا گیا۔ اس کے لیے کوئی پولنگ یا کوئی الیکشن نہیں ہوا۔ آن لائن ایک فورم جو ہے، ایک پیج بنایا گیا، فورم اس کا ایک جو ہے وہ موٹو تھا وہ بتایا گیا لوگوں کو، اور ہر ایک بندے کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس پر اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ ولنگ تھے انہوں نے اپنی ولنگنیس کے ساتھ جو ہے اس پہ اپلائی کی، اور پھر یوں جو ہے ان کی سلیکشن ہوئی۔ اچھا، بنیادی طور پہ سلیکشن جو ہے نا، ویسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں سلیکشن کا بڑا ایک معیار وغیرہ، مطلب ہم الیکشن کے بجائے سلیکشن کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ چلے خیر، وہ تو ایک الگ فیکٹر ہے، اچھی بات ہے۔ اچھا عثمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں تعلیمی مسائل بہت زیادہ ہے، اگر ہم بات کریں تو آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت ویسے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نجی تعلیمی ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ ایک عرصے نجی تعلیمی اداروں میں کام کر رہے ہیں، لیکن تعلیم ہمارے ہاں کیا اس اسٹینڈرڈ کی موجود ہے؟ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، کیا اس اسٹینڈرڈ کا ہے کہ ہم عالمی لیول پر جا کے اس کا مقابلہ کر سکیں؟ سر دیکھیں، آپ سویلائزڈ نیشنز کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تعلیم پہ بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں پاکستان میں دیکھیں تو آئے روز تعلیمی اداروں کی بندش آپ کے سامنے ہے کہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے، ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن ملکوں میں جنگ لگی ہوئی ہے، جن کے درمیان جنگ لگی ہوئی ہے، وہاں بھی تعلیمی ادارے کھلے ہیں، لیکن ہماری جو حکومتی حلقے ہیں، بدقسمتی کے شاید ایسا ہے کہ تعلیم ان کی پریفرنس نہیں ہے یا تعلیم ان کی ترجیح نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنی تعلیمی بجٹ کو دیکھیں کہ ہم تعلیم پہ کتنا بجٹ لگاتے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری پریفرنس لسٹ میں یا اپنی ترجیحی جو ہماری بنیادوں پر لسٹ ہے، اس میں تعلیم کہاں کھڑی ہے۔ تو ہمیں یقیناً گلہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے بھی اس حوالے سے ہے کہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں یا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بورڈ کی پوزیشنز آتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے جو ہے وہ ایکسل کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چین، بڑی بڑی گروپس جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔
اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ تعلیم کے بیڑے کو اٹھا رہے ہیں. تو تعلیمی محاذ پہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں جو حکومتی بندش ہے یا جو حکومت کی طرف سے وہ انیشیٹو ہونا چاہیے وہ اس طرح سے بدقسمتی سے نہیں ہے. تو دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو ہماری تعلیمی ایجوکیشن پالیسی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی بھی مستقل ایجوکیشن پالیسی بھی نہیں ہے, جو میرے خیال میں ہمارا ایک المیہ ہے. ایسے ہی. تو اس حوالے سے اب جس آپ نے بات کی کہ اسکولوں کی بندش وغیرہ نجی تعلیمی اداروں کے کردار, یہ ٹھیک ہے کہ آئی تھنک سو کہ 1985 کے 88 مجھے ایگزیکٹلی سال یاد نہیں ہے جب پہلا آرڈیننس آیا تھا نجی تعلیمی اداروں کا, تو اس میں یہ تھا کہ تعلیمی اداروں کو بھی یعنی کہ سپورٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں, نجی تعلیمی اداروں کی بات کر رہا ہوں, تعلیمی ادارے تو ویسے کولیپس والی حساب ہے, ان کی صورت حال ہی کوئی نہیں ہے. ان کی فیس بھی بہت زیادہ ہے اور وہ کیا عام آدمی کے افورڈیبلٹی میں آ سکتے ہیں, نہیں آ سکتے. اگر دیکھیں ایک بچہ یقینی طور پہ اگر سرکاری تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرے, اچھی ایجوکیشن کے لیے نجی تعلیمی ادارے کا رخ کرتا ہے, تو اس کے لیے بھی مسائل تو ہیں نا سر. یقیناً ہیں, لیکن اگر ہم ایز این ایجوکیشنسٹ دیکھیں, اور چونکہ میں ایک والد بھی ہوں تو میں اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے دیکھوں تو یقیناً مجھے بھی محسوس یہی ہوگا کہ تعلیم مہنگی ہے, لیکن تعلیمی اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال 10% کرائے کی مد میں اضافہ ہونا اور سیلریز میں اضافہ ہونا, یوٹیلٹی بلز میں اضافہ ہونا, یہ یقیناً یہ وہ معاملات ہیں کہ دیکھیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو تو گورنمنٹ کہیں بھی سپورٹ نہیں کرتی. ہمارے ہاں تو جو ہے وہ مختلف مد میں فیسیں ہی فیسیں ہیں, کبھی بورڈ کی فیس ہے, کبھی رجسٹریشن فیس ہے, کبھی ایفیلیشن فیس ہے, کبھی ایکسٹینشن فیس ہے. تو مختلف اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے بالکل سرپرستی نہیں ہے گورنمنٹ کی پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں. لیکن اگر آپ اس کو منسلک کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ بھئی ان کی فیسیں بہت مہنگی ہیں, وہ یقیناً ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر وہ فیس لیتے ہیں تو وہ پروڈکٹ جو مارکیٹ میں دے رہے ہیں وہ پروڈکٹ بھی رسپانسبل پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ, ہم اگر کسی شو میکر کے پاس جائیں تو لوکل شو جو ہے اس کی قیمت کیا ہوگی, اور جو برانڈ کا شو ہوگا اس کی قیمت کیا ہوگی. برانڈ کے شوز کی قیمت لازمی بات ہے زیادہ ہوگی. وجہ کیا ہے کہ ان کی ریلائبلٹی ہے, ڈیپینڈیبل ہیں, وہ ٹرسٹ وردی ہیں. اسی طرح تعلیمی اداروں میں لوگ بھاری بھرکم فیسیں بھی لیتے ہیں, لیکن ان کا ٹرسٹ یہ ہے کہ وہ جو ہے ان کا بچہ بہتر ہوتی ہے, تعلیم بہتر ہوتی ہے. چلے اس میں بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے, لیکن اس پر ہم پھر کسی وقت بات کریں گے. ہم آتے ہیں آپ کی جو آپ کا انیشیٹو ہے, جو آپ کا فورم ہے, جس طرح آپ نے اسمبلی کی بات کی, اسمبلی کا موٹیو کیا ہے؟ بیسک موٹیو اسمبلی کا یہ ہے سر کہ جو ایجوکیشن ہماری پالیسی ہے وہ اس طرح سے وضع کی جائے کہ تمام سٹیک ہولڈرز وہاں بیٹھیں. اس میں پبلک سیکٹر سے لوگ بھی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ بھی ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ ایک فورم پر اکٹھے ہوں. یہ بیسیکلی کوئی علامتی فورم ہے, اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. جس طرح بات کرتے ہیں سماجی تنظیم ہے, وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ہمیں کچھ طرح کا انیشیٹو لینا چاہیے تھا, تو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کر ایک ایسی کمپیکٹ نیشنل ایجوکیشن پالیسی بنا سکیں, جو ہم اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کے سامنے اس کو رکھیں. ٹھیک ہے. اپنی آواز کو گورنمنٹ کے ایوانوں میں اور ان حلقوں میں اٹھائیں. تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ انیشیٹو جس مقصد کے تحت ہم نے اس کو کیا ہے ہم اس میں کامیاب ہو سکیں. اگر میں 2-3 باتیں کروں, جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ تعلیم کے حوالے سے چونکہ اس میں نجی سیکٹر کے لوگ بھی ہیں اور سرکاری سیکٹر کے لوگ بھی یقیناً موجود ہوں گے, تو مطلب اگر ہم 2-3 ایسی باتیں کریں کہ آپ 3 ہمیں ایسے عوامل بتائیں یا 3 ایسے مسائل ہمیں بتائیں کہ جو اگر آپ گھومتے حلقوں کے سامنے رکھیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں بہتری آ سکے, اور وہ کمپوزٹ ہو, مطلب وہ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کا فرق اس میں نہ ہو, تو کون سی ایسی 3 باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ وہ اگر رکھی جائیں عوامی نمائندوں کے سامنے؟ تو سب سے پہلا سر, جو سب سے پہلا ہے ایشو وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام فرسودہ ہے. یہ پہلا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو. سنگل نیشنل کریکولم کے تحت تو اب سب کو ایک ہی سلیبس میں پڑھایا جا رہا ہے, تو ہمارا جو سلیبس ہے وہ اپ ٹو ڈیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا اب سٹیم ٹیکنالوجی کی طرف چلی گئی ہے کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس, سائنسز کی طرف چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی حال ہی میں میں نے کل ایک نیوز پڑھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کامرس کے اداروں کو ختم کر رہی ہے. اب لازمی دیکھیں, کامرس کاروبار سے منسلک ہے, تجارت سے منسلک ہے, تو اٹ مینس کیا ہماری ترجیحات میں مستقبل میں تجارت نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, کامرس نہیں ہے, بینکنگ نہیں ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو کچھ ہمیں
جو فرسودہ تعلیمی نظام ہے وہ ہمارا پہلا ہے کہ اس کو چینج کیا جائے، تعلیم کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہمارے ہاں جی اے آئی ٹیکنالوجی آ گئی اور اس طرح، اور اسکلفل ایجوکیشن ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھنے کے بعد ڈگریاں اٹھا کر در بدر دھکے نہ کھاتا پھرے، اس کے پاس وہ ایجوکیشن ہو کہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکے، وہ انٹرپرینور بن سکے، وہ اپنا انیشیٹو لے سکے، بجائے کہ وہ نوکری کی طرف دیکھ. اور دوسری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو تعلیم اس لیے، حالانکہ تعلیم تو شعور اور اس کے آگاہی کے متعلق ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمارے ہاں فلسفی یہ تھی، فلسفہ یہ تھا، نظریہ یہ تھا کہ تعلیم کو روزگار کے لیے حاصل کیا جائے. اچھا، ہمارا میں یہ مینٹلٹی ایک بن گئی ہے کہ جناب پیسے پڑھ لو تو پڑھا تو بعد میں سرکاری نوکری واسطے پہلے بچو. جی یہ بھی ہماری مینٹلٹی بن گئی ہے. جس طرح بھی آپ نے بات کی، ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. چائنا کی ہم سب سے زیادہ مثال دیتے ہیں. چائنا کا ایک بہت بڑا ماڈل ہمارے سامنے ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو میٹرک میں بچہ ہے اس کو فزکس بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس کو میتھ بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس کو بایولوجی بھی پڑھائی جا رہی ہے، وہ کیمسٹری بھی پڑھ رہا ہے. تو کیا وہ چاروں سبجیکٹ پڑھ کے اس کو کوئی فائدہ ہے؟ اس کے پاس کوئی فیلڈ ہے آگے؟ مطلب یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو بچہ سائنس میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے وہ بایولوجی پڑھے، جو کسی اور چیز میں جا رہا ہے وہاں جو کیمسٹ بننا چاہ رہا ہے وہ کیمسٹری پڑھے، جو فزکس وغیرہ کرنا چاہ رہا ہے. مطلب اس کو ڈویژن ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کیوں نہیں ہو؟ سر دیکھیں، چونکہ جیسے میں نے برڈن بھی ہے، میں سمجھتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں اور نظام 70-75 سال ہو گئے ہمارے انڈر ڈیولپمنٹ. بات قسمتی ہے، اسے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. باقی فرسودہ تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا انیشیٹو گورنمنٹ کو لینا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ تھیوری سے ہم پریکٹیکل کی طرف جاتے، پریکٹس کی طرف جاتے. تھوڑی سی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، آپ ذرا مطلب چلیں آپ مجھ سے ذرا چھوٹے ہوں گے، لیکن ہم جس پڑھا کرتے تھے مطلب سرکاری اسکول میں پڑھتے تو ایک دور میں نا ہمارے یہاں نا ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی ایک پیریڈ ہوا کرتا تھا، جس میں جو ہے نا میں کبھی وائرنگ سکھائی جاتی تھی، بجلی، زراعت، اس طرح کے پیریڈ ہوا کرتے تھے. تو ہم سیکھتے تھے کہ مجھے بھی ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے نا وہ رکھ لیا یہ کیا کہتے ہیں انجینئرنگ ٹائپ والا، مطلب جس میں مجھے نا کبھی وہ، اب لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوگا پنجابی میں بات کہوں، چکیو ہم کہتے تھے، مطلب وہ جو ایک ٹانگنے کے لیے تار پہ نا کوئی دودھ وغیرہ اس میں رکھتے تھے تو وہ اس کے جی چھکو جو، ہاں، تو وہ اس طرح کی چیزیں ہمیں بنانی سکھائی جاتی تھی. یعنی کہ وہ پھر بھی کسی حد تک بہتر ایک نظریہ تھا ایک چیز، لیکن اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ختم ہو گیا. تو اس طرح پہ کیا ہمیں آنا چاہیے؟ دیکھیں اصل مطلب میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تو ایک اور دور تھا نا، اب ہم اے آئی میں آ گئے، اب ہم جدید ٹیکنالوجی میں آ گئے، تو مطلب اس قسم کی اسکل، مطلب ایک بچہ اگر نکلتا ہے آگے تو وہ کم از کم اس کو اتنی اسکل ضرور ہو. اور ایک ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ لینتھ ہی بہت پیریڈ ہے ایجوکیشن ٹائم جو ہے، مطلب اگر آپ بچہ ایک 5-6 گھنٹے جا رہا ہے، پھر وہ اسکول سے آ رہا ہے، پھر وہ ٹیوشن جا رہا ہے، تو وہ ایک برڈن نہیں ہے سر. سر دیکھیں، جو تو ٹیوشن کلچر کے حوالے سے ہے، میں بھی ایک استاد ہوں، میں نے بھی ٹیوشنز پڑھائیں، اکیڈمیز میں بھی پڑھایا. ٹیوشن کلچر وقت کی ضرورت بن گیا ہے. حالانکہ یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہے، یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ بچہ جو ہے اس کے پاس نہ سپورٹس کا ٹائم بچتا ہے، نہ اسے کوئی ریزنیبل تھنکنگ کا ٹائم بچتا ہے، نہ انٹرٹینمنٹ کا ٹائم بچتا ہے. بچے ہمارے پاس آتے ہیں، بچے مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں. پیرنٹس اس بات کو نہیں سمجھ رہے، لیکن پیرنٹس کی بھی مجبوری یہ ہے کہ نمبر گیم چل رہی ہے. اب جس کے مارکس زیادہ ہیں اس کو انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا ہے. دکھ کی بات یہ ہے. اوپر سے یہ بات ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. کیریئر کاؤنسلنگ نہیں سر. آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک اسکول میں گیا، میں وزٹ کرنے، ہائی اسکول تھا، اب 9th-10th کا بچہ تھا. میں نے اس کے سامنے بات رکھی، میں نے کہا بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی جو اللہ بنائے. میں نے کہا بیٹا اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، درست اور غلط کا انتخاب بتایا ہے، اب آپ نے چوز کرنی ہے لائن. تو کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا. اگر وہ 10th کے لیول پہ ہے، اس کے بعد جب وہ FSC میں آئے گا تو میک اپ اور بریک اپ اس کے 2 سال ہوں گے. ان 2 ایئرس کے بعد وہ پریکٹیکل لائف میں داخل ہو جائے گا. یونیورسٹی ایک ورلڈ ہے، پوری دنیا ہے، پریکٹیکل لائف ہے، لیکن اس کی کیریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں ہے. تو ہمیں کم از کم ہر ایک اسکول کی بنیاد پر ایک کیریئر کاؤنسلر ہونا چاہیے. الحمدللہ 23 سال سے میں ایجوکیشن میں ہوں، تو آج جہاں میں ہیڈ ماسٹر ہوں اسٹرائب گرامر اسکول اینڈ کالج میں، یہاں ہم نے ایک انیشیٹو لیا. ہم نے اس سال ایک کیریئر کاؤنسلر جو ہے وہ منتخب کیا، سلیکٹ کیا، اور ایک گروپ بنایا، واٹس ایپ گروپ، جو مختلف کیٹیگریز میں جابز آتی ہیں، جو یونیورسٹی کے ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں، انٹرنیشنل کوئی اسکالرشپس آتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے تمام اسکول کے جو گروپس ہیں اس میں شیئر کرتے ہیں. اور باقاعدہ طور پر ہم نے اس کی تیاری بھی کروانا شروع کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انٹرنیشنل
کمپٹیشنس کے لیے جو ہے وہ فائٹ کروا سکیں. اچھا، تو یہ کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. کیریئر کاؤنسلنگ. چلیں آپ اسٹرائیو بھی کام کر رہے ہیں، اسٹرائیو کی خاص بات کیا ہے؟ اسٹرائیو کی خاص بات اس کا سسٹم ہے. کوئی بھی ادارہ اپنے سسٹم سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن 2020 میں بننے والا ادارہ 6 سالوں میں اپنے شہر میں قدم جما چکا ہے اور 3 کیمپسز الحمدللہ بڑی کامیابی سے رن کر رہا ہے. تقریباً 4000 کے قریب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہمارا جو ویژن ہے، جو ہمارے لیڈر ہیں، جو قائد ہیں، سر زاہد خورشید لودھی صاحب، ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے ان کا، ایک ایکسپرٹ ایجوکیشنسٹ ہیں الحمدللہ، اور ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے چناب کالج کے بہت عرصہ تک پرنسپل بھی رہے ہیں. تو ان کا ایک ویژن ہے، ادارے ویژن کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر اس ویژن کو سسٹین کرتا ہے ان کا سسٹم. تو الحمدللہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کمپیکٹ ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم ایکسل کر رہے ہیں. لوکل سیکٹر میں الحمدللہ ہم نمبر 1 ہیں جنگ میں اس وقت. اور اگر ہم برانڈز کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں، جتنے ان کے پاس ریسورسز ہیں یا جتنا ان کے پاس انویسٹمنٹ ہے یا فائنانس ہے، اس کے کمپیریزن میں اگر ہم اپنے ادارے کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر نمبر 1، وی آر دی بیسٹ. عثمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بھی قلت ہوتی ہے. ٹائم بھی ایک مخصوص ٹائم میں ہم یہ کام بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یقینی طور پہ اس میں بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دوسری سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اگر ایجوکیشن کے لیے ایک تنظیم سامنے آئی ہے تو تعلیم کے حوالے سے تعلیم ہماری بہت اہم ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہے، ہمارے تقریباً 2 کروڑ بچے جو ہے وہ یعنی کہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے. تعلیم کے وسائل کو آسان بنایا جائے، یعنی کہ وسائل ہر تک پہنچائے جائیں. یہ یقیناً ہم بات تو کرتے ہیں کہ جو نجی اسکولس ہیں وہ بہت سارے فیسز دے رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ہم وسائل کی تقسیم کو جب تک بہتر نہیں کریں گے، بہتر انیشیٹو نہیں لیں گے، جہاں پر ہم دوسرے سرکاری اسکولوں کو یعنی کہ حکومتی پالیسیز کے مطابق وہ ٹھیکے پہ کہہ لیں یا آؤٹ سورس کہہ لیں دیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر تجربہ کار اساتذہ کو وہ چیزیں دی جائیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر مناسب ہوگا. باقی یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، سمجھتا ہوں تعلیم کے حوالے سے اس پہ بہت زیادہ ہمارے ملک میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس فورم، جس اسمبلی کو یہ چاہے علامتی اسمبلی ہے یا علامتی فورم ہے، ایک سماجی تنظیم ہے، لیکن یہ ایک اچھا انیشیٹو اس حوالے سے ضرورت ہے کہ کم از کم کچھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے تعلیم پر بات تو کریں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے ہماری تعلیمی وسائل اور وسائل میں اضافہ ہوگا اور وسائل میں کمی آئے گی. مجھے اپنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.